اب میں بلا کسی تاخیر کے تقریری کارروائی کو پھر سے آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دوسری نشست میں ہمارے دو اہم مقرر ابھی موجود ہیں اسٹیج پر۔ سب سے پہلے میں شیخ حافظ علیم الدین یوسف المدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کا جو عنوان ہے انکار حدیث تاریخ و اسباب، اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ شیخ حافظ علیم الدین یوسف المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال المولى عز وجل في كتابه إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس۔ صدر مجلس، معزز علماء اور طلبہ علم، حاضرین کرام اور خواتین اسلام، انکار حدیث کے فتنے کے رد میں آج کئی ایک عناوین زیر بحث آئے، جن میں حجیت حدیث، اتباع سنت اور حدیث کو جمع کرنے کی جو ایک تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ حدیث کو روایت کرنے والے سب سے عظیم صحابی راوی، اسلام کے پہلے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعات، ان کے حالات اور ان کی محنت کا جو ایک خلاصہ نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دراصل یہ ایک سلسلہ وار موضوع ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ سنت کی اتباع کے بغیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ایک قدم دین اور دنیا میں آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو پھر یہ بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ حدیث اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بڑی اہم حیثیت ہے اور بڑا اہم مقام ہے، جس پر حجیت حدیث پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو حدیث ہے اس کی ایک تاریخ ہے، کیسے جمع کیا گیا اس پر بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں۔ پھر پہلے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کس قدر محنتیں کی، کس قدر پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب اتنی اہمیت اور محدثین کی اس قدر عظیم خدمات کے باوجود
اس امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کو دلیل کے طور پر ماننے سے انکار کر دیا. یقیناً یہ ان کی نااہلی ہے، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کا بگڑا، ان کی نااہلی ثابت ہوئی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اسلام نازل کیا ہے وہ اصلاً اور اولاً قرآن کی صورت میں ہے، جو 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. قرآن کے نزول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار آیات ہیں، لیکن ان میں ایک آیت نازل کی، کہا کہ ہم نے جو یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے، کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے جلدی جلدی نہ کریں، ہم اس کو جمع کر کے پھر آپ کو پڑھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کی جو توضیح ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، یہ ہم کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھائیں بھی. کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصول اور رول کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کو آپ کہہ لیں کہ ایک فنڈامنٹل ہے، اور رولز جو ہوتے ہیں ان کی تشریح کی جاتی ہے، ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے، اور ساتھ اس کی جو تشریح اور توضیح کی ذمہ داری ہے وہ بھی ہماری، یعنی اللہ رب العالمین کی ہے. لیکن سوال، کیا قرآن کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کوئی دوسری کتاب ایکسپلین کے لیے نازل کی؟ کوئی کتاب نہیں ہے. تو پھر اس ذمہ داری کو اللہ نے کہاں ادا کیا، کیسے ادا کیا، یہ سوال بنتا ہے. جواب خود قرآن سے آپ لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ایکسپلین کریں، لوگوں کو اس کی توضیح اور تشریح تفسیر آپ کریں. اب اللہ رب العالمین کی جو ذمہ داری اللہ نے خود لی تھی کہ ہم اس کو بیان کریں گے، اس کی توضیح کریں گے، وہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. کیسے؟ جو اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں وہ وہی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں ہیں. چنانچہ آپ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے قرآن کی توضیح اور تفسیر ہے. یہی وجہ تھی کہ عہد صحابہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کرتے تھے. سوال کے جواب میں یا تو قرآن کی آیت آتی تھی تو قرآن نازل ہوا، یا پھر آیت نہیں اترتی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے، مسئلے کا حل بتاتے تھے. اور صحابہ کرام چاہے انہیں قرآن بتایا جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے مسئلے کا حل بتائیں، دونوں کو ویسے ہی مانتے تھے جیسے قرآن کو مانتے تھے، بلا چوچرا. سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، کبھی نہیں پوچھا کہ یہ آپ کی اپنی بات ہے یا پھر اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا، فتویٰ آیا، بلا چوچرا مان لیا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. ایک بھی صحابی سے ایسا کبھی کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی انہوں نے پوچھا ہو کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اگر قرآن ہے تو مانیں گے، حدیث ہے تو نہیں مانیں گے. کبھی نہیں ایسا کہا. اس کے بعد عہد صحابہ یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، تمام لوگ اسی طریقے پر تھے. پھر اس کے بعد لوگ اس طریقے پر چل کر متحد تھے. جب کفار نے دیکھا، شیطان نے دیکھا کہ مسلمان متحد ہیں تو انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ اگر دین اسی طرح دین اسلام متحد رہا تو پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے
کچھ لوگوں کو ایسا پیدا کیا جو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کی شکل بنا کر کے اسلام کے اندر نقب زنی کی کوشش کرے، جس کے نتیجے میں اسلام میں ایک خطرناک فرقہ شیعہ کی شکل میں وجود میں آیا، دوسرا فرقہ خوارج کی شکل میں وجود میں آیا، اس کے علاوہ معتزلہ کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ تمام فرقے انہوں نے اسلام میں بڑے بڑے فتنے مسلمانوں کے درمیان بڑے بڑے فتنے پیدا کیے۔ ان فتنوں میں ایک عظیم فتنہ حدیث کا انکار تھا، اور اس فتنے کی سنگینی دیکھیے، کس قدر سنگین فتنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو اس فتنے سے ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کے جیسی ایک اور کتاب بھی دی گئی ہے، ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، ومثلہ معہ، ایک دم اس کے مثل ہے، اس کے جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا کہ سن لو، خبردار رہنا، آگاہ رہو، قریب ہے کہ ایک شخص آئے گا، آرام پسند ہوگا، مسند پہ ٹیک لگائے ہوگا اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، بس اس قرآن کو دیکھ لو، اس قرآن کو لازم پکڑ لو، جو اس میں حلال ہے وہی حلال ہے تمہارے لیے، اور جو حرام ہے وہی حرام ہے، اس کے علاوہ کسی بھی کتاب کی حلت حرمت کو تسلیم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے حرام کی ہیں، میں نے بتائی ہیں کہ وہ حرام ہے، جیسے پالتو گدھے کا گوشت ہے، درندے جانور ہیں، ان کا کھانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، قرآن میں آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی سنگینی کے پیش نظر امت کو پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا، کوئی فرقہ تو نہیں تھا لیکن بعض ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے حدیث کا انکار شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ انکم لتحدثوننا باحادیث ما نجد لها اصلا فی القرآن، آپ ایسی ایسی حدیثیں ہمیں سناتے ہیں جن کی اصل اور جن کے جیسی کوئی بات ہم قرآن میں نہیں پاتے، یعنی آپ جو حدیث سناتے ہیں اس میں جو بات ہوتی ہے وہ قرآن میں نہیں ہوتی ہے، یہ آپ حدیث سے کیوں لاتے ہیں؟ تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ اوجدتم فی کل 40 درہم، ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں کہ قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں۔ کہا فہل وجدت فیہ صلاۃ العشاء 4، کیا تم نے قرآن میں یہ کہیں پڑھا ہے کہ نماز عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی؟ کہاں سے سیکھا؟ اور اخیر میں کہا کہ امن اخذتم ھذا، یہ چیزیں کہاں سے لی؟ زکوٰۃ کی تفاصیل کہاں سے سیکھی؟ یہ تمام کی تمام تم نے ہم سے لی ہیں اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تو اگر تم احادیث کو حجت نہیں مانو گے تو زکوٰۃ کس طرح نکالو گے، نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ صحابی رسول کا فہم ہے اور انہوں نے منکر حدیث پر اپنے زمانے میں رد کیا تھا۔ اس کا مطلب انکار حدیث صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، انکار حدیث اس کا طریقہ ہے جس نے صحابہ کے طریقے سے انحراف کیا تھا اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑا تھا۔ آپ کو چلنا ہے صحابہ کے طریقے پر، بس وہی طریقہ ہے جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچائے گا۔ اب آئیے تابعین کے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ تابعین کے زمانے میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے، چنانچہ مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا، ان سے ایک شخص نے کہا لا تحدثونا الا بالقرآن، ہمیں صرف اور صرف قرآن سے ہی آپ بیان کریں، دوسری باتیں حدیث نہ سنائیں۔ تو انہوں نے کہا واللہ ما نرید بالقرآن بدلا، اللہ کی قسم ہم یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کے مقابلے میں اس کی جگہ پر کوئی دوسری کتاب لائیں، بلکہ ولکن نرید من هو اعلم منا بالقرآن، ہم اس شخص کی بات کو چاہتے ہیں، اس ذات کی بات کو چاہتے ہیں جو قرآن کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔
اور کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہے؟ اس لیے صحابہ کا یہ عمل ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں یکساں طور پہ برابر طور پہ حجت اور دلیل ہے۔ اب آئیے، چونکہ وقت ہمارا آدھا نکل گیا ہے، آدھا باقی ہے، ہم اس آدھے وقت میں کوشش کریں گے کہ انکار حدیث کی جو ایک مختصر تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ میں نے تاریخ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم پرانی تاریخ، دور قدیم کی تاریخ، اور دوسری قسم دور جدید، نئے زمانے کی تاریخ۔ دور قدیم میں یعنی پرانے زمانے میں جو سب سے پہلا فرقہ ظاہر ہوا جس نے انکار سنت کا بیج بویا، دعویٰ بلند کیا، شیعہ ہے۔ شیعہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور تمام کے تمام سے اللہ رب العالمین راضی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی شک ہے، ایسا شک قرآن کا منکر ہے۔ بے شمار آیات ہیں، منکر ہے ایسا شخص قرآن کا۔ شیعہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام میں سے سوائے 15 کے بعض مورخین نے 15 لوگوں کو بیان کیا، کہا 15 صحابہ کے علاوہ تمام کو گمراہ اور کافر قرار دیا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان تراشی کی، اور آج تک یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔ آپ کی ماں ہے، ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور حقیقتاً یہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ اور وہی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کلام کرے گا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، مومن ہوگے تو آئندہ بہتان تراشی سے اجتناب کرو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پہ کلام کیا تھا اور انہیں کافر قرار دیا اور اب تک کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بنیاد پر کہ ان کے یہاں سوائے 15 صحابی کے کوئی مسلمان اور کوئی مومن نہیں ہے، تمام احادیث کا جو دوسرے صحابہ سے روایت ہوئی تھی اکثر احادیث کا انکار کر دیا۔ یہاں سے انکار حدیث کا دروازہ کھلا اور شروع ہوا۔ اب جب انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، صحابہ کرام اکثر کو کافر قرار دیا، تو انہیں ضرورت پڑی احادیث کی، چنانچہ انہوں نے اپنے اصول بنائے اور صحیح بخاری جو سب سے صحیح کتاب ہے قرآن شریف کے بعد، صحیح بخاری کو غلط اور جھوٹی کتاب قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں جو کتاب بنائی وہ بالکل گھڑی ہوئی اور بالکل جھوٹی موضوع کتاب۔ شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ دوسرے ہیں خوارج۔ خوارج یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے دین حاصل کیا اور پھر انہی صحابہ کو کافر کہہ دیا۔ دین لیا صحابہ سے اور کہا پھر کہ آپ ہی کافر ہیں، نعوذ باللہ، اور کافر کہہ کر کے پھر ان کے قتل کے لیے تلوار اٹھا لی۔ بے شمار صحابہ کرام کو انہوں نے قتل کیا۔ ان کے بہت عجیب عقائد ہیں، جن میں سے انہوں نے رجم کی ایک آیت نازل ہوئی تھی جو بعد میں اس کی صرف تلاوت منسوخ ہو گئی، البتہ رجم کا جو حکم ہے وہ آج تک باقی ہے۔ رجم کا جو حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے نعوذ باللہ تو اس کو رجم کیا جائے گا، یہ جو حکم ہے یہ آج تک باقی ہے، حدیث میں ہے۔ اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، ان کے نزدیک حائضہ عورتوں پر نماز فرض ہے۔ حائضہ حدیث میں ہے نا کہ حائضہ عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، ان کے یہاں پڑھیں گی، واجب ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بعض ایسی عورتیں جو ہمارے لیے حرام ہیں ان سے نکاح کی حلت اور حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ یہ ان کا دین ہے۔ انہوں نے، جیسا کہ میں نے کہا پہلے، کہ انہوں نے صحابہ کرام کو کافر کہا، چنانچہ جب ان کے نزدیک وہ کافر ٹھہرے تو احادیث کیسے مانیں گے کفار کی، اس لیے انہوں نے احادیث کا انکار کر دیا۔ اچھا، انکار سنت میں سب سے خطرناک فرقہ جو گزرا زمانہ قدیم میں وہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ نے
انکار حدیث کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا شوشہ نکالا۔ انہوں نے عقل پر احادیث کو تولنا شروع کیا۔ اور کیوں؟ جو یونانی فلسفہ ہے، یونانی کتابیں ہیں فلسفہ کی، جب وہ ان لوگوں نے عربی میں ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے عربی میں ترجمہ کیا، تو انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اور جب ایسی کتابیں پڑھنی شروع کی تو پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات آ گئے۔ کیونکہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر ہر چیز کے منکر ہو جائیں، ہر چیز کے منکر ہو جائیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ مطلب ایک شخص اپنے باپ کا انکار کر دے، یہ فلسفہ ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ انہوں نے فلسفہ پڑھا اور اس کے بعد ذہن میں شک داخل کیا اور لگے تمام احادیث کو اور دین کو اس فلسفے پر تولنے۔ چنانچہ جو احادیث ان کی ناقص عقل میں سمائی اس کو مان لیا، اور جو احادیث ان کی ناقص عقل سے اوپر رہی ان کا انکار کر دیا۔ یہ سمجھیے پہلا فرقہ تھا جس نے عقل کو حدیث پر فوقیت دی۔ ان کے نزدیک عقل کی بات ماننی زیادہ ضروری ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ اور یقیناً کوئی شخص، کوئی مسلمان ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، اگر خواب بھی اسے آئے گا تو خواب سے جاگ کر کے وہ استغفر اللہ پڑھے گا، توبہ کرے گا، کہ اگر خواب بھی آ جائے اسے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو مانے گا۔ ان لوگوں نے وہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ عمر ابن عبید معتزلی تھا، اس نے جب ایک حدیث ہے کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، کہ جب نطفہ ہوتا ہے تو نطفے کو اللہ رب العالمین پہلے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کرتا ہے۔ وہ تخلیق کی ایک پوری اس کے اطوار ہیں، کئی مراحل ہیں۔ عمر ابن عبید معتزلی نے جب یہ حدیث سنی تو کہتا ہے کہ لو سمعت الاعمش یقول هذا لقلت له، اگر میں نے اعمش کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہوتا تو میں اسے کہتا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے، تم جھوٹے ہو۔ اور اگر میں نے زید ابن وہب جو ان سے اوپر کے راوی ہیں ان کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہوتا تو میں کہتا کہ تم جھوٹے ہو۔ اور اگر میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہوتی تو میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا۔ اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بیان کرتے سنا ہوتا تو میں اس حدیث کا انکار کر دیتا۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے بھی اس حدیث کو مجھے بیان کیا ہوتا تو میں کہتا نعوذ باللہ کہ ہم نے آپ سے اس عہد یا آپ سے اس بات پر عہد نہیں کیا ہے۔ نعوذ باللہ من حال اہل الضلال۔ اللہ رب العالمین کو جواب دے رہے۔ انکار حدیث منکرین حدیث کو یہاں تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ ہمارے بعض بھائیوں نے کہا کہ انکار حدیث دراصل انکار قرآن ہے، اور میں کہتا ہوں انکار حدیث دراصل اللہ رب العالمین کے انکار کی اکراہ ہے۔ اس زمانے میں اور بھی زمانے قدیم میں اور بھی فرقے تھے جن میں ایک اشاعرہ ہیں۔ اچھا، اشاعرہ کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اسلام میں جو احادیث بیان کی گئی، بعض احادیث ہیں جن کے بیان کرنے والے بہت سارے صحابی اور بہت سارے تابعین ہیں، بعض احادیث ہیں جن کے بیان کرنے والے ایک یا دو ہیں۔ ہر طرح کی حدیث جب صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو حجت اور دلیل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور ایمان سکھانے کے لیے مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ تنہا بھیجا اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن تنہا بھیجا، عقیدہ اور ایمان سکھانے کے لیے۔ جب ایک آدمی کی بات عقیدہ اور ایمان میں یہاں دلیل بن رہی ہے تو پھر ایک آدمی کی بات جب وہ حدیث بیان کرے اور صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ کیوں نہیں دلیل ہوگی؟ ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ایک آدمی اگر بیان کرتا ہے روایت جس کو علماء خبر واحد کہتے ہیں تو ایسی روایت نہیں مانی جائے گی۔ حالانکہ صحابہ کرام کا مسلک یہ تھا کہ وہ ایسی احادیث اگر صحیح سند سے ثابت ہو تو انہیں مان لیتے تھے۔ اس زمانے میں انکار حدیث کے کئی ایک اسباب ہیں، میں مختصراً گناتا ہوں کہ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت اور ان کی فقاہت، ان کی سچائی پر انگلی اٹھانا،
انہیں نعوذ باللہ کافر قرار دینا، نمبر 2 اپنے اپنے فرقے کی طرف نسبت کرنا اور اپنے اپنے فرقے کے لیے تعصب کرنا، نمبر 3 احادیث کو اپنی ناقص عقل پر پرکھنا، عقل کو حدیث پر فوقیت دینا، نمبر 4 ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا جو شکوک و شبہات سے بھری پڑی ہیں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، ایسی کتابیں بالکل نہ پڑھیں جن میں شکوک و شبہات اور غلط عقائد ہیں۔ آخری بات کہ یا آخری سبب کہ علم کے سیکھنے میں، دین کے لینے میں صحابہ کے منہج سے انحراف کرنا۔ اب اس کے بعد دور جدید کے فرقے ہیں، اور اس کی ابتدا سے پہلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ انکار سنت کا فتنہ جو تھا نا، وہ اللہ کے شکر سے اور محدثین کی کوششوں سے تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ، جو کہ تقریباً 8ویں یا 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، صحیح سے مجھے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے جو ایک عرصے سے اللہ رب العالمین کے فضل سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ایک رافضی زندیق نے بڑے زور و شور سے یہ کہنا شروع کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت نہیں ہے اور دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ کام رافضیوں کا، شیعوں کا اور زندیق کافروں کا ہے، یعنی یہ فتنہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ فتنہ نئے سرے سے 14ویں صدی میں شروع ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اس فتنے کو شروع کرنے والے مستشرقین، جنہیں ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اور جب دیکھا کہ یہ قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو نہیں بھٹکا سکتے ہیں، قرآن میں شک پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو حدیث میں شک پیدا کرنا شروع کیا۔ اور ان سے لے کر بعض ان لوگوں نے، دوسرے قسم کے ایسے فرقے ہیں جو یورپ سے، یہود و نصارہ کی تعلیم سے متاثر تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کے بچے ان کے جیسی تعلیم حاصل کریں، انگریزی سیکھیں اور ان کے شانہ بشانہ چلیں۔ چنانچہ ان سے متاثر ہو کر انہوں نے چاہا کہ ان کے نظام تعلیم کو یہاں لاگو کریں، مگر مسئلہ ہے ان کا نظام تعلیم الگ ہے، ہمارا نظام تعلیم الگ ہے۔ تو جب یہ ٹکراؤ دیکھا تو پھر انہیں ضرورت پڑی کہ بعض احادیث کی تعویل کریں اور بعض احادیث کا انکار کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ کچھ ایسے فرقے تھے جنہیں عربی میں عقلانیین کہا جاتا ہے، جنہوں نے حدیث کے مقابلے میں عقل کو بنیادی طور پر حجت اور دلیل مانا۔ کہا کہ عقل سے ہم پوچھیں گے، اگر عقل نے کہا یہ صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، عقل نے کہا یہ غلط ہے، حدیث غلط ہے۔ ایک اہم فرقہ جو اس زمانے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، آپ کے درمیان بھی ہے، آپ کے شہر کے اطراف میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے، جسے ہم اہل قرآن کے نام سے جانتے ہیں، جس کا تذکرہ آیا۔ اس کی پیدائش یا اس کی نشت 1902 میں تقریباً ہوئی۔ ابتدا میں اس کے 2 بڑے داعی تھے، ایک عبداللہ چکڑالوی کر کے تھا اور ایک اور محب الحق بہاری تھے۔ ان دونوں نے اس فتنے کو ہوا دی، دھیرے دھیرے یہ فتنہ آگے بڑھا۔ ان کے انتقال کے بعد چراغ علی اور دوسرے ان کے جو ہمنوا تھے، انہوں نے اس فتنے کو اور آگے بڑھایا۔ ابھی سے کچھ پہلے تک یہ فتنہ اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل چکا تھا کہ ان لوگوں کے دروس میں بیک وقت 400 لوگ حاضر ہوتے تھے، اور بے شمار لوگ ان کی ریکارڈنگ اور ان کی لائیو سنتے تھے۔ اور ان کا ایک پرچہ بہت معروف تھا طلوع اسلام کے نام سے، جو پہلے شاید ماہانہ تھا، پھر اس کے بعد ہفتہ واری جاری ہونا شروع ہوا۔ یہ فرقہ، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے صرف قرآن ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آخری فرقے کا میں تذکرہ کروں گا کیونکہ میرا وقت پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں نے 4 منٹ ایکسٹرا لے لیا ہے۔ ایک آخری فرقہ ہے وہ جو دین میں تجدد چاہتا ہے، نیا پن چاہتا ہے کہ دین کو ابھی لیٹسٹ جو ایک کلچر ہے اس کے مطابق بنایا جائے۔ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم پرانا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ بھائی پرانا دین یہ وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا،
اور جو آپ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ زمینی اپڈیٹ چاہتے ہیں، زمینی جو اپڈیٹ ہے، زمین کا جو ورژن ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک سنت یا حدیث یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، یعنی رائے سے یہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا اجتہاد تھا، جو ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو، جبکہ سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا کہ یہ کرو تو وہ رائے نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات سے، اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، جو ہے وہ اللہ رب اختلاف کا حل تلاش کرو۔ اختلاف کا حل کتاب و سنت میں ہے، سنت کی طرف لوٹنے میں اختلاف نہیں بلکہ اختلاف کا حل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے اس حکم پر اعتراض نہیں کریں گے، ورنہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین و ایمان پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔